آئے کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ متی کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت لکھا ہے۔ اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ 22ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اسے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 70 بار 70 بار تک۔ کتنی بار تک؟ 70 بار تک۔ 70 بار تک۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیحی لوگ اور مسیحیت کے اندر معافی عام ہے۔ اسی لیے لوگ آج دنیا میں مسیحی لوگ مشہور ہیں کہ یہ بدلہ نہیں لیتے، کیونکہ ہمارا بدلہ لینے والا آپ کھڑا ہے اور وہ کہتا بدلہ لینا میرا کام ہے۔ جس میں یسوع مسیح نے سب سے بڑی مثال وہ آپ قدوس قدرت والا ہے، جس نے اتنی اذیت سہنے کے بعد بھی ایک لفظ صلیب کے اوپر بولا ہے، اے باپ ان کو معاف کر۔ جس نے وہاں پر یہودیوں کو اور رومیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ رومی اپنے دور کے سب سے زیادہ ظالم اور ظالمانہ سزائیں دینے والے مشہور لوگ، اور ان کے اندر بھی ایسی ہلچل پیدا کرتی ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے جو اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی یہی کہہ رہی ہے، اے باپ ان کو معاف کر، معاف کر۔ آمین۔ آمین۔ اس سے پہلے یسوع مسیح نے ایک مفلوج کو، جس کو گھر کی چھت کھول کے نیچے چرپائی سمیت لٹکایا گیا، اور اسے ایک ہی بات کہی کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ معاف ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح زمین کے اوپر معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہاللویا۔ اور جیسے ہی اس کے بندر نے معافی کے لفظ سنے ہیں، یاد رکھیے گا میں نے پچھلے میسج میں بتایا ہے کہ زبان سے معاف کر دینا بہت آسان ہے۔ میں انجنے بھی دیکھے نے گوڈے تک بھی پھڑ لیندے ہیں، پیروں میں بھی ہاتھ لا دیتے ہیں، لیکن دل سے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم زبان سے وہ کیا دیتے ہیں، ماحول کو جیت لیتے ہیں، ماحول کے مطابق بن جاتے ہیں، لیکن اس کے کلام کے مطابق نہیں بنتے۔ کب وہ آزاد ہوا ہے بیماری سے؟ جب اس کے گناہ معاف کیے گئے ہیں، اور جب یسوع نے کہا تیرے گناہ کیا کیے گئے؟ معاف کیے گئے۔ آمین۔ کیونکہ یسوع مسیح معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہاللویا۔ پھر ایک ایسی زندگی کو جو گناہ کی حالت میں پکڑی گئی ہے اور اس کو وہاں پر لے کر آئے ہیں، یسوع مسیح نے کہا پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا، کیونکہ یسوع مسیح وہ ذات ہے جو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ آج ایماندار مسیحی، اس کے لوگ، ان کے اندر کیا سوچ ہے، ان کے اندر کیا چل رہا ہے؟ کبھی بھی سخت دل مت بنے، کبھی بھی پتھر دل مت بنے، بلکہ میں یہاں تک کہا کرتا ہوں ایماندار کو تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، میں تو عام انسانوں کے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اتنی گنجائش رکھو کہ آپ خدا کے قریب آ سکو، اتنی گنجائش ضرور رکھو کہ آپ خدا کے قریب اس چہرے کے ساتھ آ سکو جس چہرے کے ساتھ آپ خدا کو خدا کہہ سکو۔ اس طرح کی اپنی حالت مت بنا لیں
کہ آپ خدا سے بالکل دور چلے جائیں. آپ خدا کے لوگوں اس کو سمجھیں اور اس کو سیکھیں. کتنی دفعہ یسوع مسیح نے کہا ہے؟ 70 بار. 70 بار. اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے انسان کی عمر 80 برس 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس. 80 برس. اوکے، کیونکہ خدا ہمیں ہر سال معاف کرتا ہے اور ہر سال ہم پر نگاہ رکھتا ہے. کیا وہ میری زندگی سے واقف نہیں ہے؟ کیا وہ میرے ذہن کو نہیں پڑھ سکتا؟ کیا وہ میرے دل سے واقف نہیں ہے؟ وہ آپ کے سب کے دل سے واقف ہے، آپ کے دل و دماغ سے وہ واقف ہے. اور داؤد یہاں تک کہتا ہے کہ تو دور سے ہی میرا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے. ہلیلویہ. آمین. آمین. وہ اچھا ہے کہ ایک ایماندار بلیور، اس کی بہت حیثیت ہے. ایماندار جو ہے وہ خدا کے حضور میں بہت قیمتی ہے، اور وہ اتنا قیمتی ہے جتنا قیمتی خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے. یہ معافی نامہ جاری ہوا ہے تو اسی لیے تو پھر اس خون اور اس پانی نے اس رومی کو چینج کر دیا ہے اور اس کو ایسا معاف کیا ہے، ایسی اس کی فطرت کو بدلا ہے، اور وہ گھٹنے ٹیک کے وہی شخص جو یسوع مسیح پر تشدد کرنے والا ہے اور اسے کہتا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے. پہلے ٹائم اس سے پہلے سنیے گا ذرا، اس سے پہلے اسے مار رہا ہے، اس پر پنشمنٹ کر رہا ہے، اس پہ کوڑے برسا رہا ہے، سارے راستے اس کو صلیب کے پیچھے پیچھے اس کو دھکیلتا آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی یسوع کا خون اس پر گرا ہے، آمین، کیسے فطرت بدلتی ہے، کیسے جبلت بدلتی ہے. جبلتیں بدلنے والا، فطرتیں بدلنے والا صرف ایک ہی ہے جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اسی کو کوڑے مارنے والا اور اس کو سزا دینے والا اور اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکنے والا اس کو کہے گا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے؟ میں کہتا ہوں انسانی عقل قبول ہی نہیں کر سکتی اس بات کو. لیکن کیسے یہ ممکن ہے، یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے جب یسوع مسیح کا لہو اس کے بدن پر پڑا ہے. آمین. اس کی فطرت بدل گئی ہے، اس کی جبلت بدل گئی ہے اور وہ معاف ہو گیا ہے، کیونکہ یسوع کے خون کے اندر معافی پائی جاتی ہے. احبار کی کتاب میں لکھا ہوا ہے خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے. آؤ خدا کے لوگوں، ہم ایک دوسرے کو اور ایسے ایسے معاملات کو معاف کر دینا چاہتے. اوکے، یسوع مسیح نے ایک شاگرد کے 2 شاگرد ہیں، اس کے 12 میں سے 2 کو میں یہاں پر ہائی لائٹ کروں گا. جب پطرس نے یسوع مسیح کو کہا نا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہاں پر اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے یسوع پتہ کیا کہتا ہے اسے؟ کہتا ہے شمعون بر یونا کے بیٹے، یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کر دی ہے. اوکے، اتنا بڑا مکاشفہ اس پر کھلا. اس نے کہا کہ کسی جسم نے نہیں، تیرے جسم نے نہیں، کسی انسانی سوچ نے نہیں، بلکہ میرے باپ نے تجھ پر. اور اس کے بعد کی بات سنیں، اتنا بڑا مکاشفہ پانے کے بعد ہوا کیا اس کے ساتھ؟ یسوع نے کہا اے پطرس، شیطان نے تجھ کو مجھ سے مانگ لیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ پہلا مکاشفہ کھلے ہے. یہ مکاشفہ کھلے ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے. فوراً شیطان نے اسے مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح تجھے پھٹکے. کدے مانگا؟ گیہوں کی طرح. گیہوں سمجھو کڑک وار جنہوں چھج دے وچ پا کے تے پٹکا جاتا اوتے پھر وچ آندی ہے. کہتا ہے اس طرح وہ تجھے پٹک
तेरे लिए दुआ की, मैंने तेरे लिए दुआ की। आज हमारे लिए कौन दुआ करता है? आज हमारी कौन शिफायत करता है? खतों के अंदर पौलुस रसूल लिखता है, रूह ऐसी आहें भर भर के हमारे लिए शिफायत करता है, आंसू के साथ शिफायत करता है। आज अगर हम यहाँ पर कायम हैं और अगर आज हम यहाँ पर हैं, अब अपनी सारी बातों को, अपने सारे रवैये को देखें। आपकी कोई बात ना माने, सुनने को जरा, अब मैं स्टार्ट हो गया हूँ। आपकी कोई बात ना माने, आप गुस्सा कर जाते हैं, मेरी गल ही नहीं मानी, मैंने वास्ते इन्ना खजल, इन्नी खुबारी, इन्ना कुछ किया जो मेरी सुनी ही नहीं। आप गुस्सा कर जाते हैं, आप नाराज हो जाते हैं, आप बुलाना पसंद नहीं करते, आप देखना पसंद नहीं करते। और कभी ये भी देखा है कि क्या मेरी मर्जी में खुदा शामिल है? अगर मेरी सोच के साथ मेरे काम में खुदा नहीं है तो ये काम कभी भी नहीं होगा। हाँ, जब खुदा शामिल होगा तो कोई रुकावट नहीं बन सकती। हालेलुया। इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें। हम इंसान के इंसान ही रहना पसंद करते हैं, हम ईमानदार बनना पसंद नहीं करते, क्योंकि ईमानदार बनने के लिए पौलुस रसूल कहता है, मेरी मानित बनो, क्योंकि मसीह की मानित बनता हूं। आमीन आमीन। मसीह के मानित बनने के लिए ये जिस्म काम नहीं करेगा, फिर आपके अंदर खुदा का रूह काम करेगा। हालेलुया। पतरस के लिए यीशु ने क्या किया है? दुआ की है, लेकिन यहूदा इस्करियोती के लिए यीशु ने दुआ नहीं की। क्या खुदा नहीं जानता उसे? उसे पता है ये फ्राडिया है, पक्का, ये पक्का फ्राडिया है, क्योंकि पतरस ने सिर्फ इनकार किया है। सुनिएगा जरा, पतरस ने इनकार किया है क्योंकि यीशु ने कह दिया था कि शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया ताकि तुझे गेहूं की तरफ फटके, और उसे बता भी दिया कि तू ऐसा करेगा तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, और अगली बात की जब तू बहाल हो, जब तू रजू लाए, तो अपने भाइयों की खबरगिरी करना, उसकी खिदमत में उसे बता दी है। यीशु उसी के लिए शिफायत, रूह उसी के लिए शिफायत करता है जिससे खुदा ने खिदमत का काम लेना है। हालेलुया हालेलुया। जिससे खिदमत का काम लेना है, मैं समझता हूँ वो जितना मर्जी भाग जाए, वो जितना मर्जी पीछे हो, खुदा उसे पकड़ कर फिर ले आता है। ते बार बार भजन ना समझना ना रवे कि मैं तो राजा तू मुझे फड़ के ले आया, इस जगह से ना रवे, कभी आया उन्होंने फड़ना भी नहीं, फिर भी पकड़ाई की तो और ही होनी करनी है, क्योंकि फिर ड्रेस ही चेंज हो जाता है। आओ खुदा के लोगों, कितनी बार? 70 बार। 7 के 70 बार। 70 बार। अपने मिजाज वाले मत बने, अपने मिजाज वाले मत बने, मसीह के मिजाज वाले बने। आमीन। हालेलुया। और यहूदा इस्करियोती के लिए यीशु ने दुआ नहीं की, दुआ कर सकता सी, लेकिन उसने नहीं की। क्यों? क्योंकि उसका एक्शन ही सबसे खतरनाक था। उसका एक्शन ही इतना खतरनाक है कि उसके लिए उसने दुआ करने का मौका ही नहीं दिया कि मेरे लिए शिफायत की जाए, मेरे लिए आंसू बहाए जाए, मुझे कहा जाए। उन्हें समझ नहीं आती थी, पत्थर से खोल खोल करके आ जाता सी ना, ये खुद कर आगे आने वाला है, लेकिन वो किया दे रहे हैं, वो पंजाबी का लफ्ज है यार, की करके गुना होर भी कोई होना है, कोई होर भी लफ्ज होना, मदद करता तुम्हानू नहीं आखन दिया था, कलाम सुना दिया था, मैं परेशान ही हो जाते हैं, खुशी खुशी इसको सुना कर। एक और लफ्ज है मिसना, मनु आप ही आ गया, मनु आप ही याद आ गया, ये इस तरह का था, मुंह नहीं सी चढ़ता, सारे सामने बड़ा एक्टिंग, बड़ा वाह वाह वाह,
کہتے ہیں اینڈ تے آ کے پتہ لگ گیا نا کام کی پھیرے ہے. لیکن مجھے یقین کرے جب خدا کا روح میرے سے بات کر رہا تھا میری آنکھوں کے اور میرے دل کے اندر آنسو تھے. کاش تو اپنی خدمت کو سمجھ سکتا. دیکھو آج تک کسی کے بچے کا نام آپ نے یہودا سنا ہے؟ نہیں نا سنا. کیوں نہیں رکھتے؟ پتہ کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ یہودا اسکریوتی بھی ہے نام میں. ہاں جی یہودا رکھ لینا ہے اسکریوتی بندے نال ہی لا لین والے آ رہے. اسی وجہ سے نہیں رکھتے. لیکن کیا بات ہے پترس کی جس کے لیے یسوع نے شفاعت کی ہے. ہیلیلویا. اور وہ پھر بحال ہوا ہے. وہ بحال ہوا ہے جس کے لیے شفاعت کے اس نے اقرار کیا کہ ہاں میرے اندر یہ کمی ہے. وہ روتا ہے, وہ چلاتا ہے. جب ملک نے بانگ دی اور 3 بار اس نے انکار کیا وہ روتا ہے, وہ معافی مانگتا ہے, وہ دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہے اور چلا رہا ہے میرے خدا مجھ پر رحم کر دے. یہ ایک باری بھی نہیں زبان تو نکلا خدا بندہ میرے دل رحم کر لے, باقی آکڑ اوتھے دی اوتھے ہی ہوتی. یسوع نے یہ بھی اسے جا کر کہہ دیا کہ جا جو تو کرنا چاہتا کر لے. انہیں پھر بھی نہیں کہا کہ خدا مطلب انہوں معاف کر دے. پیری ڈگ پیندا اوتے معافی مانگدا. لیکن کیونکہ لکھا ہوا ہے کب اس کے اندر سما گیا شیطان. کب سمایا ہے؟ آج یہ شاعر بانی نہیں ہے. آج یہ شاعر بانی نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں آج شاعر بانی نہیں ہے. جیسے اس نے نوالا ڈبو کر اسے دیا ہے لیکن شیطان اس میں سما گیا. کئی جے گناہ دے عادی پکے ہوئے ہوندے نے. اسی ہر مہینے شاعر بانی ویلے نے پھر سانو کچھ نہیں ہوندا. ہوئے گا وہ چاہتے ہیں کوئی چاند چڑھے ساڑھے نال بھی نہ دس کریوتی آ ساڑھے نال کوئی چاند چڑھے ساڑھے دے کو بڑا دے کو ہاتھ پاوے کوئی کہ چاندے دی خبر آ دے وہ پھڑک کے پیار آ دے. خدا پھر بھی موقع دیتا ہے. خدا پھر بھی موقع دیتا ہے کیونکہ اس کا معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کا معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اے نہیں کہ میں بڑا عقل مند ہوں, میں بڑا سیانا ہوں تو میں خدا نو گال آ کے آ جانا. نہیں, میں اس خدا کو مانتا نہیں, میں اس خدا کو سجدہ نہیں کرتا جو دھوکہ کھا جائے. میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی آنکھیں آنکھیں شوربہ کی مانند ہیں. بڑے تھوڑے دن ہیں ہمارے پاس اور میں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں میں اپنی زندگی پہ غور کرتا جا رہا ہوں. پرسوں کی بات ہے, میں چھت پہ بیٹھا ہوا تھا اکیلا ہی. اچانک ایسی قدرت آئی ہے میری آنکھوں سے آنسو جا رہے ہوئے. اکیلا ہی تھا میں. خوب میں نے آنسو نکلنے دیے. میں نے روکے نہیں ہے, میں نے نکلنے دیے. اور مجھے پتہ لگ گیا بات مجھے دھو رہا ہے. میں کبھی اس بات میں نہ رہوں کہ مجھے خدا نے کلام دیا, میرے اندر منہ کے اندر کلام رکھا ہوا ہے. لیکن یاد مجھے ہے کہ ایک دن مجھے عدالت کے اندر آنا ہے اور میں نے جواب دینا ہے. وہاں پہ کوئی بھی سفارش نہیں چلے گی. وہاں پر یہی کلام مجھے سچا بھی ثابت کر سکتا ہے اور مجھے جھوٹا بھی ثابت کر سکتا ہے. کوئی میری نیکی کام نہیں آئے گی, کوئی میرا نیک کام نہیں آئے گا. اگر کوئی کام آئے گا تو میرا خدا یسوع مسیح میرے کام آئے گا. کون سی لسٹ لے کر جب اس کے سامنے کہ میں نے اتنی روحوں کو جیتا, میں نے کلیسیا تیار کی, میں نے اور لوگوں کو خدا کا کلام سنایا, کوئی احسان نہیں کیا. یہ اس کے فضل کے باعث سے سب کچھ, اس نے فضل دیا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر وہ فضل نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ فضل ہے اس کا.
हालेलुया। इतने थोड़ी बात खत्म हो गई, बिल्कुल मजा नहीं आया मुझे। हालेलुया हालेलुया। सबकी आवाज हो, सबकी खुशी के साथ आखिरी दिन चल रहे हैं, साल के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। कब तक तू पुरानी राह पर चलता रहेगा? क्या तू बाज नहीं आएगा? आज अपनी राहों को चेक करने की जरूरत है। कोई इंसान आपको नहीं पढ़ सकता, कोई इंसान आपको जज नहीं कर सकता, याद रखिएगा। लेकिन आपका खुदा आपको पढ़ सकता है, आपको जज कर सकता है, क्योंकि वो सच्चा बादशाह है जिसकी अदालत में सच्चाई के साथ फैसले किए जाते हैं। उसने माफी नहीं मांगी ना, हमने माफी का तलब ला रही है। हमने कहा देखी जाएगी, जेड़ी कुछ होएगी देखी जाएगी। हाय हाय, एक के लिए उसने शिफायत की और एक के लिए शिफायत नहीं की। क्यों इसके लिए शिफायत की? क्योंकि वो शायर रुबानी भी ले गया, शीरा भी पी लिया, रोटी का नवाला भी बड़ा जा खा लिया, टुर भी उधर मुंह पे है। और जाकर उसका लफ्ज बड़ा अजीब सा है, उसने यीशु ही बेच दिया। उसने जिंदगी के मालिक को ही बेच दिया। कैसे पहले ये इस्तेमाल नहीं हुआ, इसके वसीले से बदरूहें निकली हैं, इसके वसीले से मुनादी हुई है। लेकिन मुनादी करने वाला, बदरूहें निकालने वाला अंदर से कैसा है? ये किस तरह का है? अफसोस है, दुख है इस पर, आंसू आते हैं इसके बारे में सोच के कि कैसा शख्स पूरी जिंदगी की मेहनत को, पूरी जिंदगी की मेहनत को, खिदमत को एक सेकंड के अंदर उसने खत्म कर दिया। उसकी मौत, उसका खात्मा अजीब है उसकी दास्तान। क्या बताऊं अब आपको? कौन माफ होता है? जो माफ करने के लिए अपने दिल को बड़ा करता है। आमीन। आपके मिजाज के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आपके प्लान के मुताबिक अगर कोई काम नहीं ना हो रहा तो परेशान ना हो, फिर समझ लें कि खुदा आपके मिजाज के मुताबिक इसलिए काम नहीं होने दे रहा क्योंकि उसमें आपका नुकसान है और वो खुदा की नजर में ठीक नहीं है। और अगर खुदा की नजर में ठीक होगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जो भी ब्लेसिंग है, जो भी बरकत है, उस पर खुदा के रूह ने मोहर कर दी है। आमीन। एक हम दुआ पढ़ते हैं ना आखिरी, यीशु मसीह की सिखाई हुई। किसने सिखाई है ये? यीशु मसीह ने। मेरा ख्याल है घट नूं पता भी तो बाकी नूं पता ही होगा। किसने सिखाई है ये? यीशु मसीह ने। किसने सिखाई है? नहीं, थोड़ी आवाज उससे करो, आए भी तुम 12 बजे हो, ध्यान करो अपने अपने टाइम पे भी। क्या किसने सिखाई है? यीशु मसीह ने। एक और बात बताऊं, सीखी किन्होंने है? कहा किन्होंने? शागिर्दों ने। यीशु ने नहीं कहा मैं तुम्हें सिखाता हूं। पॉइंट है, शागिर्दों ने कहा हमें दुआ करनी सिखा। वजह वो देखते हैं कि जैसे जैसे ये दुआ करता है, ये बंद कब्रों में से 4 दिन के मुर्दों को आवाज देता है, वो बाहर निकल आते हैं। इससे साबित होता है जब ये दुआ करता है बाप इसके पास आ जाता है। और जब ये दुआ करनी सिखाएगा तो फिर यीशु तो पास है ही है, फिर इसका बाप भी आ जाएगा। और जब ये दोनों पास होंगे और रोह उसकी कुदरत होगी तो फिर कब्रों में से नहीं, फिर गैर कौमों में से भी
फिर मुर्दे जिंदा होंगे, फिर खैर कौमों के लोग तौबा करेंगे और यीशु मसीह को कबूल करेंगे और दुनिया में से मज़ाहिब में से कलीसिया बाहर आएगी और जब कलीसिया बाहर आएगी तो ये पूरी दुनिया को यीशु के बारे में बताने वाली बन जाएगी। हालेलुया। और वहां पर एक वर्ड हम बोलते हैं, जिस तरह हम अपने के कसूरवारों माफ करते हैं। एक जगह पर कर्जदार है, एक जगह पे कसूरवार है। ओके, एक जगह पे कर्जदार है और एक जगह पर क्या है, कसूरवार। लेकिन मेरी नजर सब पे है, ठीक है। जो बच्चों के साथ लगे हुए हैं ना, वो तो उन्हें पता है वो किन्ने को हाजिर में थे, किन्ने को गैर हाजिर में। आपके ज़हन में क्या चल रहा है मुझे ये भी पता है, मैं बड़ा तजर्बेकार हूं। ओके, अच्छा है कि हम जो कोई 20-10 मिनट अपने खुदा के जोर में लगाने हैं ना, वो हम एक्टिव हो कर रहे हैं। ओके, हाँ, एक्टिव हो गए। वहां पर दोनों लिखा हुआ है, कर्जा और कसूर। कसूर जो होता है वो होता है जिन्होंने आपके खिलाफ, आपकी सोच के खिलाफ आपको हर्ट किया। ऐसे लोग, ओके, फिर मैं रिपीट करने लगा, ऐसे लोग जिन्होंने आपके खिलाफ या आपको हर्ट किया। ओके, लिखा है जैसे हम उनको माफ करते हैं, तो भावे करिए ना, पढ़ने से जरूर, ठीक है, करिए ना, पढ़ने से जरूर। और ये किसने कहा है? दुआ में करने सिखा, शरीयतों में। और आज यहाँ पर जितने भी हैं मेरे समेत, हम सब यीशु के शरीयत हैं। ओके, और शरीयतों ने क्या दुआ सीखी है और क्या सिखाई गई है? जिस तरह हम अपने कर्जदारों को, अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर में माफ कर। अगर हम माफ ही नहीं करते तो फिर कैसे माफी के तलबगार बन सकते हैं? हम माफी के तलबगार नहीं हो सकते, क्योंकि कभी हमने अपने दिल से माफी नहीं किया। और माफ ना करना सबसे बड़ी तारीकी की कुव्वत जो है, वो अंदर फिट हो जाती है, बैठ जाती है और वो अपना घर बना लेती है, जिससे जुबान में नरमी नहीं आती, बनावटी आ जाती है। क्योंकि अपने पसंद का बंदा हो ना, वो ना बड़ा बंदा मिच में यही करता है, ठीक है ना। अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का होए तो ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ है कि ते जरा जो मजाक के खिलाफ होए सीधा हो जाता है। वजह इसलिए कि उसके अंदर जो है वो एक जैसी सोच सबके लिए नहीं है, एक ही जगह की जैसी सोच रखता है, एक ही है जो एक जैसी सोच रखता है। ज़कई के घर में गया, ज़कई को माफ कर दिया है, ऐसा उसे माफ किया है, ऐसा उसे धोया, वो लूटने वाला देने वाला बन गया है। आज जरूरत है हम साल के आखिरी दिनों के अंदर, मेरा ख्याल है अब तो बस घंटे ही हैं, अब कुछ घंटे ही हैं। खुदा के लोगों, अपने दिल की, ज़बूर की किताब में ना सबसे ज़्यादा जो है ना वो जोर दिल पे दिया जाता है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर। क्या कर? अपने दिल की खूब हिफाजत कर। फिर से बोले, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। खूब हिफाजत कर। मेरे साथ बोले ना, जिन्ना मैं कहना होना मेरे को ना ना पता होना, मेरे नाल मिलके, मेरे दिल की खूब हिफाजत कर। खूब हिफाजत कर। क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। जिंदगी का सरचश्मा यही है। इत्थों ही जिंदगी निकलती,
اوکے، یہیں سے زندگی نکلتی ہے، یہیں سے پطرس کے لیے خدمت کے دروازے کھلے ہیں، یہیں سے یہودا اسکریوتی کے لیے بندش ابلیس نے تیار کیا ہے، گلے چپوا کے ماریا تکا ٹھک کرتا، چل اتنے ہی بدل لیا سی بڑا شگرد بڑیا پھر اے تیرے کو کام کروانا سی، یہی کام کروانا تھا اس نے، وہ کسی عام انسان کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایمانداروں کے خلاف ہے، اور ایمانداروں اپنے بچوں کی اپنی خوب خبرگیری کی رکھا تھا، زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے ساتھ، جتنا خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے اتنے زیادہ بابرکت ہوتے چلیں گے، آمین آمین۔ میں کہتا ہوں آپ کے گھروں میں آنے والے آپ سے کہیں گے آپ کے گھر کے ماحول کے اندر ہمیں خدا نظر آتا ہے، آپ کے گھر کی فضا کے اندر ہمیں ایک قدرت والا چلتا پھرتا نظر آتا ہے، ہیلیلویا۔ اسی لیے یہاں پر آج یسوع مسیح نے ہے دونوں شاگرد نے، دونوں شاگرد ہیں، اور دونوں کے لیے اس نے شفایت نہیں کی، ایک کے لیے شفایت کی ہے، دوسرے کے لیے اس کو شفایت نہیں کی، کیونکہ جتنے بیٹا ہے نا وہ دے دل دے وچ ایک ہی گل ہوندی ہے، میں یسوع نوں ویچنا ہے، میں یسوع نوں ویچنا ہے، میں یسوع نوں ویچنا ہے بس۔ اچھا اور بھی کوئی شگرد کے خلاف کون سی جو سدے خدا نوں ہاتھ پاوندا سی، اللہ ایک ہوتا نا کوئی سجے کھبے کوئی ادھر ادھر، مثال دیتا ہوں، ابنیر کے پیچھے آیا نا یوآب کا بھائی اسائی، وہ بڑی دوڑتا سی، پہلا نہیں بڑا ہے، ہرن دوڑتا سی، بڑی سپیڈ سی ہوتی، ابنیر سی چمڑیاں دا ساؤ دے چاچے دا پتر سی، اور بڑا زبردست سورما جرنل سی، اسی کے پاس انہوں مارا تے یہ سنتے نے برا داؤد دی بھین دے منڈے پنیوے سنتے تھے، انہوں اسی نوں مارا تے پیو برا میرا بن جائے، اوکے ان نصیب کے پیچھے انہیں موڑ کے ایک باری ویکھیا، پھر انہیں گھوڑا دلایا، انہیں پھر ویکھا کیڑا ہو جڑا میرے نہیں کھٹا پیا چھڑتا پیا، انہیں کہا اسائل کیا تو ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بھی ہوں، انہوں نے کہا جا کسی اور جمان دے جا کے نا انہوں مار دے او دے ہتھیار وغیرہ لوٹ لے، انہوں نے کہا نہیں میں تینوں نہیں چھڑنا، انہوں نے کہا تو یوآب کا بھائی ہے مجھ سے کیا منہ دکھاؤں گا، انہیں اسی موڑتا ہی نہیں سی، اس نے کہا اچھا، انہیں پھر سوچیا اس تو پہلا مینوں لے دے جائے میں انہیں دا کام کرتا، انہیں پھر چکیا انہیں جدو بالا کڑیا بچوں انہیں ایک ہی باری انجی چھڑیا پھر، انہیں کہا ان دوڑ ہرن آ رہی در ادھر مار کے وہاں انہیں چھال کے میں مارنا ہے، اتھوں ہی پھر گیا سنے تھا، اتھوں اینج گیا نا تو لکو بار گلال کرتا پہ آ پیچھے، نہیں کبھی بھی نیگٹیو سوچ کے اپنے آپ کو حوالے نہ کریں، بلکہ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، اگر نیگیٹو بات آ رہی ہے نا، اگر نیگیٹو بات آ رہی ہے اور کوئی حالات آپ کو خدا سے دور لے کے جا رہے ہیں، پھر سمجھ لیں کہ یہ سارے معاملات لوسیفر کی طرف سے ہیں، اور اگر آپ خدا کے سے دور نہیں لے کے جا رہے پھر آپ پر آزمائش آ گئی ہے، اگر آزمائش ہے تو پھر خدا آپ کو پھر سے برکت دے گا، پھر سے بحال کرے گا، پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر آپ کو خدا تلقین کرے، خدا آپ کے ساتھ بولے تو وہیں پر گھٹنے ٹیک لو اس کو، خدا من تیرا شکر تو مجھ سے واقعی پیار کرتا ہے، تو میرے ساتھ کلام کرتا ہے، اور خدا کی محبت جو ہے نا وہ عجیب ہے، میں اس بات میں سوچتا ہوں
آدم نے میرا ذہن کھولا، اس نے کہا آدم نے جب گناہ کیا تو باپ کے آنسو نکلے۔ آدم نے جب گناہ کیا تو باپ کے آنسو نکلے ہیں، اور لیکن جب یسوع مسیح آدم کے لیے نجات دینے کے لیے آیا تو گتسمنی میں یسوع کے آنسو نکلے ہیں۔ میں ان آنسوؤں کی قدر کرتا ہوں جن کے لیے جو باپ کے پھر یسوع کے اور پھر یسوع کے خون خریدے زمین پر آئے ہیں۔ جب ان میں کوئی کمی آتی ہے تو میں اپنے آنسو لے کر یسوع کے حضور میں چلا جاتا ہوں اور کہتا ہوں ان پر رحم کر، اپنی قدرت کو ظاہر کر، اپنے خالق کو کھڑا کر، تاکہ ان کے سب کلام کرے اور یہ بہار ہو اور یہ زمین کے اوپر تیرے نام کو جلال دینے کا باعث ٹھہرے۔ آمین۔ قدر کریں اس کے آنسوؤں کی، قدر کریں اس کے آنسوؤں کی، اپنے چرچ کی رویا کو، اپنی خدمت کو، اپنی رویا کو، اپنی ویژن کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہ جانے دیں، بلکہ ہمیشہ اس کے لیے خدا کی شکر گزاریاں کرتے ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے بہت سے اشرفا نہیں بلائیں گے، بہت سے حکیم نہیں بلائیں گے، بہت تعلیم یافتہ نہیں بلائیں گے، بلکہ اس نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو چن لیا ہے تاکہ مسیح کا جلال ظاہر کرنے والے بنے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہم پہ کرم ہوا ہے، یہ ہم پر خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم یسوع کے نام کو جلال دینے والے ٹھہرے۔ ہاللیلویا۔ کتنی دفعہ؟ 70 بار۔ 70 بار۔ تو میں سمجھتا ہوں ایماندار بالکل دنیا سے فرق ہو، بالکل فرق، دل میں رکھنے والا نہیں، دل سے یقین رکھے، اور وہ خدا کا کلام ہے اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ جیڑی دل سے رکھنے والی ہے نا وہ یسوع ہے تو خدا کا کلام ہے۔ باقی کوئی دنیا کی بات، کوئی دنیا کی خواہش، کوئی دنیا کی دنیا داری دل میں رکھنے والی نہیں ہے۔ لکھا ہے باقی ساری چیزیں میں آپ کو گفٹ کر دوں گا، انعام میں دے دوں گا۔ ہاللیلویا۔ اسے ایک سنڈے اسکول کے بچی نے یہاں پر ٹیچر نے وہ گایا گیا، مجھے بڑی پرانی بات یاد آ گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی لومڑیاں کہاں سے؟ کھیت میں سے، لیکن کھودو ان کو، نکالو ان کو، کیونکہ یہ کھیت کو تباہ کر رہی ہے۔ اور اس میں غزل و غزلات میں لکھا ہوا ہے آپ ان لومڑیوں کو پکڑیں کیونکہ یہ پھولوں کا نقصان کرتی ہیں اور ہماری طاقوں میں پھول لگے ہوئے ہیں۔ آمین۔ آؤ خدا کے لوگوں اپنی زندگیوں کو، یہ 2 دن ہے ہمارے پاس آگے، آج کا دن ہے اور آگے ہمارے پاس منڈے ٹیوزڈے، ویڈنسڈے کو ویسے نہیں ہر سال ہے۔ اوکے، آپ اپنے آپ کو چیک کریں، دیکھیں، اپنے اچھے کاموں کو بھی یاد کریں، اپنی ان باتوں کو بھی یاد کریں جو اپنی طرح سے شاید میں بھی پرفیکٹ ہوں، آپ بھی پرفیکٹ ہوں، ہم بھی میں بھی کہہ رہا ہوں اور نہیں جی نہیں بڑا چنگا کیتا، نہیں، جب تک خدا کنفرم نہ کرے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے اچھا کیا ہے؟ ہاں جب خدا کنفرم کرے گا تو پھر خدا کا قدرت والا ہاتھ بھی پھر ہم پر ٹھہرے گا۔ آمین۔ آئیں اپنی سر جھکائیں، دعا کرتے ہیں۔ یہ